السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروه فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم۔ رواه الدارقطنی موقوفا۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، کتاب الطہارہ کی یہ حدیث جاری ہیں جس میں تیمم کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ درس میں ذکر کی گئی تھی۔ اسی تعلق سے یہ روایت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہما کا موقوفاً اثر ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا کہ اگر آدمی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ کیا کرے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ اگر آدمی مریض ہو، مطلب یہ کہ اذا كانت بالرجل الجراحة فی سبیل اللہ، اگر وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا ہے، یعنی میدان جہاد وغیرہ میں، اور اسے زخم ہے، فیجنب، اور وہ جنبی ہو گیا، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اور وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو مر جائے گا، تیمم، تو اسے تیمم کرنا ہے۔ دیکھیے اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر ہے مرض کی کہ اللہ کے راستے میں اگر وہ زخمی ہوا ہے تو تب وہ تیمم کرے گا۔ یہ دیکھیے اعلیٰ سبیل الحصر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کے راستے میں ہی اسے زخم ہوگا تب اسے تیمم کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی ایسا مرض ہو جس میں پانی کے استعمال سے نقصان ہو، یا یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا خوف ہو کہ پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض یا اس کا یہ زخم اور زیادہ بڑھ جائے گا، یا خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یا شفا یابی میں تاخیر ہونے کا امکان ہو، ان سارے وجوہات پر اور ان سارے کنڈیشن میں وہ تیمم کر سکتا ہے، جیسا کہ علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ اگر جنبی ہو تو جنبی بھی شرط نہیں ہے، تیمم کے لیے جنابت بھی شرط نہیں ہے، بلکہ حدث اصغر بھی ہو، یعنی وضو آپ کا ٹوٹ جائے کسی بھی وجہ سے تو بھی تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہ بات پیچھے گزر بھی چکی ہے۔ یہاں صرف جنابت کا ذکر بطور مثال کے کیا گیا ہے، اور اسی طرح سفر کا بھی ذکر جو کیا گیا یہ ایسے ہی تغلیباً کیا گیا ہے، ورنہ تیمم کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ مسافر ہو، بلکہ کسی بھی حالت میں اگر مقیم اقامت کی حالت میں بھی اگر پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تیمم کرے، اور اسی طرح اقامت کی حالت میں وہ زخمی ہے تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انکسرت احدى زندی فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان امسح علی الجبائر۔ وعن جابر بن عبداللہ فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده۔ یہ دو روایت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت جابر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اب میں وضو کیسے کروں، یعنی طہارت کیسے حاصل کروں، تو آپ نے کہا کہ پٹی پر، یعنی انہیں پلاسٹر لگا ہوا تھا، پٹی بندھی ہوئی تھی، تو کہا کہ پٹی پر مسح کر لو، پٹی پر مسح کر لو۔ دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس آدمی کے بارے میں جو زخمی ہو گیا تھا۔ یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں نکلے، ایک آدمی کو پتھر لگ گیا، وہ زخمی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ محتلم بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے تم لوگ رخصت پاتے ہو کہ میں تیمم کر لوں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ جب پانی ہے تو کیسا تیمم، پانی ہے تو تم تیمم نہیں کر سکتے، اور ساتھیوں کے اس فتویٰ پر اس نے غسل کیا اور وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلہ واپس آیا تو آپ کو سارا ماجرا سنایا گیا، بتایا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، کہ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، یعنی آپ نے اس کے بعد بڑی اہم بات فرمائی اور کہا کہ جب جانتے نہیں تھے تو سوال کرنا چاہیے تھا،
یعنی یہ سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے، بلکہ علم نہیں ہے سیدھی سی بات یہ کہنا چاہیے کہ مجھے ابھی اس بات کا علم نہیں ہے، میں رابطہ کروں گا علماء سے، اس کے بعد میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ یا علماء کے لیے بھی امام مالک نے بہترین مثال چھوڑی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے کتنے سارے مسائل، 40 یا اس سے زائد مسائل پوچھے گئے، اور 36 کے جواب میں امام مالک نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو سوال جب کیا جائے، اللہ کے رسول نے اس حدیث میں فرمایا کہ جب معلوم نہیں تھا تو سوال کیوں نہیں کیا؟ بے شک عاجز کی شفا جو ہے، اگر کوئی آدمی کو پتہ نہیں ہے تو اس کا شفا اسی میں کو سوال کرے۔ اسی حدیث میں آگے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کرے اور پٹی باندھ لے۔ دیکھیے ان دونوں روایت سے، ایک روایت میں یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کو زخم ہو تو وہ پٹی باندھ لے اور پٹی پر مسح کر لے۔ پہلی بات یہ پہلی روایت سے پتہ چلی۔ دوسری روایت سے یہ پتہ چلی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پٹی باندھ لے اور تیمم کرے، اور پھر جو جس پر پٹی بندھی ہوئی ہے پہلے تیمم کرے اور جو پٹی بندھی ہے اس پر مسح کر لے، اور پھر سارا بدن دھو لے۔ ان دونوں روایت کی صحت میں، یعنی یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اس کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، اور یہ روایت دونوں سند کے حساب سے اس میں ضعف ہے۔ اسی لیے علماء نے ان دونوں روایت کو لے کر کافی اس میں اختلافات اور بحث و مباحثہ ہے، اور اس مسئلے میں بھی پھر چونکہ روایت واضح نہیں ہے تو اس مسئلے میں بھی جو اختلاف ہے کہ اگر کسی کو کوئی زخم ہو اور وہ پٹی وغیرہ باندھے تو کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ اگر پٹی بندھی ہوئی ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دے گا، کچھ نہیں کرے گا اس پر، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ وہاں پانی پہنچا ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے۔ دوسری طرف کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ وہ تیمم کرے گا، جو حصہ چھوٹ گیا ہے اس کے عوض میں وہ تیمم کرے گا اور مسح نہیں کرے گا پٹی پر مسح نہیں کرے گا۔ لیکن جو زیادہ راجح بات ہے اور جو اہل علم کی اکثریت جس کی قائل ہے، اور موجودہ زمانے میں شیخ ابن باز اور متقدمین میں علامہ ابن تیمیہ وغیرہ جس کے قائل ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ پٹی پر مسح کرے گا، باقی اعضاء کو دھوئے گا، اور جہاں پٹی بندھی ہوئی وہ پٹی پر مسح کرے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اس لیے قوی ہے، یہ بات زیادہ مضبوط اس لیے ہے کہ موزے پر مسح کرنا عام حالت میں جائز ہے، جب کچھ آپ کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسی حالت میں بھی موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو یہاں تو مجبوری ہے تو بلاولا اس کو علماء کہتے ہیں کہ اس پر مسح کرنا یہ جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک قوی دلیل یہ کہ صحابی کامل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایسے ہی پٹی بندھی ہوئی تھی تو آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے اس پر پٹی پر مسح کیا۔ تو تیمم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی وضو کرے اور جو حصہ ایسا ہے پٹی بندھی ہوئی اس پر مسح کر لے۔ دیکھیے اس میں جس حصے کو زخم پہنچا ہے اس میں دو حالت ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ اس پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے پٹی پر مسح کر لیا جائے گا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ حصہ کھلا ہوا ہو، زخمی تو ہے لیکن کھلا ہوا ہے، تو اس میں 3 حالت ہو سکتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ دھونے سے اس کو نقصان پہنچے، یعنی وہ حصہ کھلا ہوا ہے لیکن وہ دھوئے گا تو اس کا مرض بڑھے گا۔ پہلا یہ کہ دھونے سے نقصان نہ پہنچے، اگر نہیں پہنچے گا تب تو وہ دھوئے گا اس حصے کو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچے، یعنی دھونا اس کو نقصان پہنچے، تب کیا کرے گا؟ تب علماء کہتے ہیں اس پر مسح کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو دھونا اور مسح کرنا دونوں نقصان پہنچا رہا ہے، تب ایسی صورت میں تیمم کرے گا۔ یہی فتویٰ موجودہ وقت میں شیخ ابن باز، ابن عثیمین اور ان کے علاوہ کئی علماء نے دیا ہے۔ متقدمین میں علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمہم اللہ نے بھی یہی باتیں کہی ہیں، اس لیے یہی بات قرین قیاس و قرین ثواب ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔